ہم کہتے ہیں حضور نور ہے، دلیل دو، ہم کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اسی طرح قرآن کریم کے بے شمار دلائل پیش کرتے ہیں، اب ہم کہتے ہیں تم دلیل پیش کرو، حضور نور نہیں ہے، دلیل کیا لاتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، وہی رٹا، ڈاکٹر نہیں ہے، دلیل دو، حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے۔ ہم کہتے ہیں نور نہیں ہے، دلیل دو، بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں۔ اب بات سمجھ رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نور نہ ہونے کی دلیل دو، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں حافظ قرآن ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ہیں، اب تم دلیل دو ڈاکٹر نہ ہونے کی، ہم بھی مانتے ہیں بشر ہیں، اب بشریت کی رٹ نہ لگاؤ، اب بشر بشر نہ کہو کیونکہ وہ ہم بھی مانتے ہیں۔ اب ہم نے کہا نور ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب تم قرآن کریم کی کوئی ایک آیت پیش کرو جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی لست بنور، ہے نبی تم نور نہیں ہو، نور نہ ہونے کی کوئی ایک دلیل پیش کرو۔ ہم نے دلائل پیش کیے، اول ما خلق اللہ نوری، تم نے کہا ضعیف ہے، میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم تمہارے بڑے بڑے مناظروں سے ہماری ڈسکشن ہو چکی، ہماری ڈیبیٹ ہو چکی، جب بھی ہم نے ثابت کیا حضور نور ہیں، انہوں نے کہا نور نہیں ہے، ہم کہتے ہیں دلیل دو، دلائل دیتے ہیں بشریت کے، ارے بشریت تو ہم بھی مانتے ہیں، تم کوئی ایک دلیل دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو محبوب تم نور نہیں ہو، تم نور نہیں ہو۔ آج ممبئی کی سرزمین پہ اس بات کو ایک مرتبہ پھر واضح کرتا ہوں اور یہ چیلنج کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم آسمان گر سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین میں زلزلے آ سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، لیکن گستاخ مصطفیٰ میرے آقا کے نور کے خلاف کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نور ہیں، وہ کہتے ہیں بشر ہیں، بشریت کی دلیل دیتے ہیں، ہمارا نوجوان پریشان ہو جاتا ہے، ارے وہ قرآن پیش کر رہا ہے، ارے وہ حدیث پیش کر رہا ہے، بھائی اسے پیش کرنے دو، وہ تمہاری ہی دلیل پیش کر رہا ہے، اسے کہو اب تم پیش کرو نور نہ ہونے کی دلیل، ہم پیش کر رہے ہیں نور ہونے کی دلیل، ارے کوئی ایک آیت تو پیش کرو، آیت نہیں کوئی ایک حدیث تو پیش کرو، ہم تو بے شمار حدیث پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے تمہارے پاس صحیح حدیث نہیں، کوئی ایک ضعیف حدیث تو پیش کر دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو یا حضور نے فرمایا ہو ہے میرے صحابہ لست بنور، میں نور نہیں ہوں۔ ہم نور ہونے کی ہزاروں دلیلیں پیش کرتے ہیں، تم ایک بھی نہیں پیش کر سکتے، اور پھر دعویٰ کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، تمہارے پاس دلائل بشریت کے ہیں، بشر ہم بھی مانتے ہیں۔ اور پھر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ آخر حضور ہماری طرح ہیں کیسے؟ یہ کہنا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے، اچھا حضور کو بشر کہا کس نے؟ اللہ نے کہا محبوب فرما دیجئے، محبوب فرما دیجئے، تو اللہ نے فرمایا نا بشر، اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود۔ پہلے کس نے فرمایا؟ اللہ نے، اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود۔ حضور خود بشر کہتے ہیں، اس پر پھر وضاحت ہے، تواضع ہے، دیگر تفاسیر ہیں، اور تیسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ کفار ہیں۔ اب اگر تم حضور کو بشر کہنا چاہتے ہو، یا تو خدا ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، توحید کی رٹ لگانے والوں، بشر کہا کس نے؟ یا تو اللہ نے کہا، یا حضور نے فرمایا کہ میں بشر ہوں، اور یا کفار نے کہا میں کہتا ہوں۔ اگر تم بشر کہتے ہو تو یا تو خدائی کا دعویٰ کرو گے، مشرک ہو جاؤ گے، یا کہو گے کہ تم خود حضور ہو، نہ تم خدا بن سکتے ہو نہ مصطفیٰ بن سکتے ہو۔ ہاں تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہاں وہ تیسرا دروازہ کھلا، اتنا سمپل ہے۔ اور بتاؤ آخر ہیں تمہارے وہ، یعنی کفار ہی ہیں جو کہتے تھے، وگرنہ ہم نے تو ادب مصطفیٰ صحابہ کی زندگی سے سیکھا ہے۔ صحابہ کیا کہتے تھے، صحابہ کے انداز کیا تھے، تم بتاؤ آخر کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہو؟ تم کس طرح حضور کی طرح ہو؟ کیا تمہاری نماز حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری عبادت حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری ذات حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری آنکھیں حضور کی طرح ہیں؟ الیاذ باللہ، کیا تمہارے ہاتھ حضور کی طرح ہیں؟ کیا تمہارا جسم حضور کی طرح ہے؟ ارے بدبخت انسان، نادان انسان، کیوں گستاخی کرتا ہے؟ عقل کے ناخن لے، دیکھ تو اپنی ذات کو دیکھ لے، اپنی عبادات کو دیکھ لے،
اپنی نماز کو دیکھ لے, تو اپنے کلمے کو دیکھ لے. تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں. کیوں؟ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ, انا رسول اللہ. تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ. تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں, تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عبادت پر غور کر, تو اپنی نماز پر غور کر. تو نماز پڑھتا ہے, تجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں. حضور کے متعلق فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. حضور پر تہجد بھی فرض ہیں, تجھ پر 5 نمازیں فرض. مصطفیٰ کریم پر 6 نمازیں فرض. تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں, تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے روزے پر غور کر لے. تو بھی روزہ رکھتا ہے, وہ بھی روزے رکھتے ہیں. تیرا روزہ کیسے ہے؟ افطاری بھی ہے, سحری بھی ہے. سحری کے وقت بھی کھاتا ہے, افطاری کے وقت بھی کھاتا ہے. سحور بھی ہے, افطار بھی ہے. لیکن میرے آقا جب صوم وصال رکھتے ہیں, نہ سحور ہے نہ افطار ہے, بغیر کھائے پیے مسلسل روزے میں ہیں. اور صحابہ میرے آقا کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کمزوری کا سبب کیا ہے؟ آقا روزے رکھ رہے ہیں. کیسے روزے رکھ رہے ہو؟ آقا آپ کی روزے رکھ رہے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لست کہیتکم لست کہیتکم ایکم مثلی ایکم مثلی لست مثلکم. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ارے میں تمہاری طرح نہیں, تم میری طرح نہیں. کون ہے تم میں جو میری طرح ہے؟ کون ہے تم میں جو مجھ سے تشبیہ رکھتا ہے, مجھ سے مماثلت رکھتا ہے؟ میری مثل تم میں کوئی نہیں. میرے آقا فرما رہے ہیں تم میری طرح نہیں, میں تمہاری طرح نہیں. ایکم مثلی, ارے میں کہتا ہوں تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں. تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں, تمہاری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں, تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں, تمہاری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں. تم پر زکوٰۃ فرض ہے, میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تمہارے ارکان اسلام 5, آقا کے ارکان اسلام 4. ارے تمہارے ارکان اسلام آقا کے ارکان اسلام کی طرح نہیں, تم آقا کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟